اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو لوگوں کی بھلائی کے بارے میں سوچتا ہے۔ اس کی بہت بڑی دلیل قرآن کی ایک آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تم کو نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ کتنی بڑی بات کہی ہے، تم کو نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، للناس۔ یہیں سے آپ سمجھ لیجئے کہ اسلام میں، اور اسلام کا معنی مطلب جو ہے وہ دوسروں کی بھلائی ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ دوسروں کی بھلائی کرنا، دوسروں کے بارے میں سوچنا، دوسروں کی خیر خواہی کا خیال کرنا، یہی اسلام کی اصل تعلیم ہے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جن کو دوسروں کے لیے نکالا گیا ہے، لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی مسلمان اپنے لیے پیدا ہی نہیں ہوا ہے، مسلمان اپنے فائدے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا، بلکہ مسلمانوں کو پیدا ہی کیا گیا ہے دوسروں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرے۔ یہ آپ سمجھ جائیے ہیومینٹی کے لیے اور انسانیت کے لیے سب سے بڑا درس ہے۔ اس سے بڑا درس دنیا میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور اس سے اچھا جملہ دنیا کے اندر کوئی پیش کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اس سے اچھی بات کچھ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جب آپ اپنے لیے پسند کریں گے ہمارا گھر ایسا ہونا چاہیے، گھر کا میپ اور نقشہ ایسا ہونا چاہیے، اور آپ سے کوئی آئے پوچھنے کے لیے کہ میری اتنی جگہ ہے، اس کو کیسے بنانا چاہیے، کیسے نہیں بنانا چاہیے، مکمل ایمان والا ہوگا، مکمل مسلمان ہوگا تو وہ اچھی سے اچھی رائے دے گا۔ وہ کہے گا ایسے کرو، ایسے کرو، یہ ایسے کر رہے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ایسے کرنا اچھا رہے گا، ویسے کرنا اچھا رہے گا، اس میں یہ خطرہ ہے، اس میں وہ خطرہ ہے، اس میں یہ بھلائی ہے، اس میں وہ بھلائی ہے۔ اپنا وقت نکال کر کے اور بہت ہی اچھے کے ساتھ اس کو سمجھائے گا۔ یہ صرف ایک گھر کی مثال ہے، ورنہ ہر معاملے میں ایسا ہی ہونا چاہیے مسلمان کو۔ کیسا ہونا چاہیے مسلمان کو؟ حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے فلاں جگہ نوکری کرنا اچھا نہیں ہے، فلاں جگہ کام کرنا اچھا نہیں ہے، اپنے بھائی کو بھی روک دو، وہاں جانا اچھا نہیں ہے، اس کمپنی میں کام کرنا اچھا نہیں ہے، وہ کمپنی اچھی نہیں ہے، اس کمپنی کے اندر یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، وہاں جاؤ گے تم پریشان ہو جاؤ گے، لٹ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ فلاں بروکر ہے، فلاں ایجنٹ ہے، اس کے پاس مت جاؤ، وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ فلاں ڈاکٹر ہے، اس کے پاس مت جاؤ، وہ ڈاکٹر اچھا نہیں ہے، یہ ڈاکٹر اچھا ہے، وہ ڈاکٹر اچھا ہے۔ وہ کہے گا ایسا پیسہ ہے، ایسی کمائی چولہے بھاڑ میں جائے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن میں کام کروں گا تو اچھا کروں گا، خیر خواہی کا کروں گا، اپنے لیے جو پسند کرتا ہوں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کروں گا۔ یہ جذبہ پیدا ہونا ضروری ہے۔ جس دن آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا، گویا کہ یہ سمجھ لیجیے کہ آپ نے اسلام کا ایک بلند مرتبہ حاصل کر لیا، مسلمان ہونے کا ایک بہت بڑا حق ادا کر دیا۔ ہر شعبہ حیات میں، ہر ڈپارٹ میں آپ کو خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرنا پڑے گا۔ یہ لوگوں کے گناہوں کو دیکھنے والا، لوگوں کے عیب کو تلاش کرنے والا اور تلاش کر کر کے اس کو بیان کرنے والا، یہ بڑا خطرناک آدمی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خیر خواہی قرار نہیں دیا ہے۔ یہ خیر خواہی نہیں ہے، بلکہ یہ خیر خواہی کے الٹ ہے۔ جو آدمی لوگوں کے گناہوں کو تلاش کرتا رہتا ہے، اسی پر بات کرتا رہتا ہے دن رات، وہ خیر خواہی کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من ذا الذی یتعلی علی الا اغفر لفلان، کون آدمی ہے جو قسم کھا کر کے، میرے نام کی قسم کھا کر کے کہتا ہے اے اللہ تو فلاں آدمی کو معاف مت کر۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ اغفر لفلان، اے اللہ تو فلاں آدمی کو معاف مت کر۔ کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ تجھے کیڑا پڑے، تجھے یہ ہو جائے، تجھے وہ ہو جائے، تو برباد ہو جائے، اللہ تجھے جنت میں نہ ڈالے، اللہ تجھے معاف نہ کرے، اللہ تجھے غارت کرے، یہ سب الفاظ استعمال کرتے ہیں نا۔ تو کہا اللہ رب العالمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ذا الذی یتعلی علی الا اغفر لفلان،
کہ کون آدمی جو قسم کھا کر کے یہ بات کہتا ہے کہ میں فلاں آدمی کو معاف نہ کروں، یہ کیسا جملہ ہے؟ تو سنو، انی قد غفرت لہ واحبطت عملک، سن لو غور سے، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور تیرے عمل کو برباد کر دیا، تیرے عمل کو اکارت کر دیا، ختم کر دیا، تیرا عمل کچھ نہیں ہے۔ ذرا تقوی کا بخار کسی کو چڑھ جائے تو لگتا ہے دنیا میں کوئی متقی پرہیزگار ہے ہی نہیں۔ کوئی داڑھی رکھ لیتا ہے، سمجھتا ہے دنیا میں سب میرے پیر کے نیچے۔ کوئی نمازی بن جاتا ہے، سمجھتا ہے پوری دنیا بے نمازی۔ کوئی روزہ رکھنے لگا، سمجھتا ہے کہ کوئی روزہ ہی نہیں رکھتا میرے سوا۔ کوئی تبلیغ اور دین کا کام کرنے لگتا ہے، سمجھتا ہے پوری دنیا جو ہے سب چوپٹ ہے، کوئی دین کا کام نہیں کر رہا ہے، کام کر رہے ہیں تو ہم کر رہے ہیں بس۔ یہی نا مزاج بن گیا ہے آج دنیا والوں کا۔ یہ کون سی خیر خواہی ہے؟ یہ سب میرے بھائیوں خیر خواہی نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں اپنے آپ کو بڑا بننا، اپنے بڑا ہونے کا ثبوت دینا، اپنے بڑا ہونے کو ثابت کرنا، یہ سب چیزیں ہیں۔ یہ سب چیزیں انسان کو جو ہے برباد کر دیں گی۔ خیر خواہی پیدا کرنا یہ مسلمان کے اوپر لازم ہے، فرض ہے۔ آپ اگر خیر خواہ نہیں ہیں تو آپ اچھے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو جب بیعت لیا، یعنی ان کو مسلمان بنا رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی رسول فرماتے ہیں، غالباً جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ کہتے ہیں بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پر، زکوٰۃ پر بیعت لی ہے، اور والنصح علی کل مسلم، تمام مسلمانوں کی خیر خواہی پر بیعت لی ہے۔ یہ جو الگ تھلگ لوگ ہیں نا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ مت سمجھنا کہ ہم تمہیں الگ تھلگ سمجھتے ہیں۔ یہ اصلاح کا کام ہو رہا ہے، یہ آپ کے لیے خیر خواہی کا ایک راستہ ہے۔ آپ ہمیں بھلے الگ سمجھو، آپ ہم سے بھلے الگ ہو جاؤ، لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ بندہ یہاں بیٹھ کر کے آپ کے حق کی بات کر رہا ہے، یہ آپ کو جوڑنے کی بات کر رہا ہے، آپ کا دشمن نہیں ہے۔ اور نہ کبھی تم دشمنی نبھاتے رہو گے، لیکن ہم دشمنی کبھی نہیں نبھائیں گے، کیونکہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیعت ثابت کرتی ہے کہ ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہونا یہ ایک مسلمان کے لیے فرض ہے۔ ہمارے سامنے آپ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر کے بیعت نہیں لے سکتے ہیں، اور کسی کا بھی ہاتھ پکڑ کر کے بیعت لینا آج کے وقت میں جائز نہیں۔ نبی کے بعد کسی کا بھی ہاتھ پکڑ کر کے بیعت نہیں لے سکتے ہیں۔ یہ جو پیری مریدی چلتی ہے ہاتھ پکڑ کر، یہ سب بالکل غلط کام ہے، بدعت ہے، کچھ نہیں ہے یہ جائز۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج موجود نہیں ہے، لیکن یہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کے بیس پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم آپ کی یہ بات مانتے ہیں۔ جیسا آپ نے ان کو بیعت لی، ویسے ہی آج ہم بھی اس پر، نماز پر، زکوٰۃ پر، روزے پر، اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کے اوپر ہم بیعت لے رہے ہیں، اور یہی کام ہم کرتے رہیں گے، سارے مسلمانوں کی خیر خواہی۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ، میں تم لوگوں کی اصلاح کے لیے جو بھی بول رہا ہوں، میں تمہیں ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے یہ بات نہیں بول رہا ہوں، بلکہ میں تم لوگوں کی خیر خواہی کے لیے یہ بات بول رہا ہوں، تم اچھے راستے پر آ جاؤ اس لیے میں یہ بات بول رہا ہوں۔ اور عوام کے لیے خیر خواہی، تمام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، اچھے اور مثالی مسلمان بن کر دکھاؤ، خاص طور سے مسلمان کے لیے کام کرو، مسلمانوں کے عزت کی فکر، مسلمانوں کے تعلیم ایجوکیشن کی فکر، مسلمانوں کے کھانے پینے کی فکر، ان کے کپڑے وغیرہ کی فکر، وہ کس حال میں جی رہے ہیں ان کی تربیت کی فکر، اگر نشے میں مبتلا ہے تو نشہ چھڑوانا ہے اس کی فکر، اگر چوری ڈکیتی کر رہے ہیں تو اس طرح کے اخلاق سے انہیں ہٹانا ہے اس کی فکر۔ یہ فکر رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، مہمان کے لیے خیر خواہی، تم میں سے جو آدمی ایمان رکھتا ہے اللہ پر، قیامت کے دن پر، وہ اپنے مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو انسان اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ آدمی اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے ملنے کے لیے،
تو دیکھا وہاں ابو دردہ کی بیوی ام دردہ جو ہے موجود ہیں، بہت ہی پراگندہ حال میں، بہت ہی پریشان حال میں۔ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا تمہارا دوست ابو دردہ، اس کو دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کو دنیا کی کوئی حاجت نہیں ہے، وہ بیوی کے پاس نہیں آنا چاہتا، بہت متقی پرہیزگار ہو گیا ہے۔ اچھا، تھوڑی دیر بعد ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس کے بعد کہا کہ کھانا پکاؤ، کھانا کھایا جائے گا۔ تو ابو دردہ نے کہا کہ مجھے کھانے کی حاجت نہیں، میں روزے سے ہوں۔ تو کہا نہیں، تمہیں ہمارے ساتھ کھانا پڑے گا، تم کھاؤ کھانا۔ روزہ توڑا، کھانا کھایا، کیونکہ یہ پتا تھا کہ یہ روز روزہ رکھتا ہے، بیوی کے پاس کبھی نہیں جاتا، روز روزہ رکھتا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی بستر لگا سونے کے لیے، جانے لگے نماز پڑھنے۔ کہا نہیں، نم، پہلے نماز سو جاؤ، سو کر کے اٹھنا تب نماز پڑھیں گے۔ سوئے، سونے کے بعد جو ہے پھر تھوڑا سا اٹھے، کہا کہ نہیں ابھی اور سو۔ پھر جب تھوڑی رات باقی تھی تب اس کے بعد کہا اب آؤ نماز پڑھا جائے۔ نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے بات کہی، کہا کہ بالکل صحیح کیا تم نے، اے سلمان بالکل صحیح کیا۔ وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرَسُولِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ اللہ کا تمہارے اوپر حق ہے، رسول کا حق ہے، اور اسی طریقے سے تمہارے اہل و عیال کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے خود جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، سارے حقوق کو ادا کرو تب یہ ہے۔ تو یہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ ابو دردہ کی خیر خواہی کی، غلط راستے پر جا رہے تھے ان کو سیدھے راستے پر لائے۔ کہا بڑا اچھا کام کرو لیکن تھوڑا اوور ہے، اوور، یہ روز روز روزہ رکھنا یہ اللہ نہیں چاہتا، رات بھر نماز پڑھنا یہ اللہ نہیں چاہتا، اور بیوی کے پاس نہیں جانا ہمیشہ یہ اللہ نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پسند ہے۔ تو خیر خواہی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل صحیح کیا تم نے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے ایسا ہونا چاہیے۔ کہا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے، جب سامنے مسلمان آتا ہے گویا کہ وہ آئینہ ہے، عینک ہے، شیشہ ہے۔ اب وہ مسلمان اس کو دیکھتا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے، ایک دوسرے کی غلطی، ایک دوسرے کی اچھائیاں بیان کرتا ہے وہاں پر، اچھائی ہے تو اچھائی بیان کرتا ہے، برائی ہے خرابی ہے تو خرابی بیان کرتا ہے، اور کہتا ہے دیکھو ایسے نہیں کرو، ایسے کرو، ایسے نہیں کرو، ایسے کرو، یہ بتاتا ہے اسے۔ وَلِعَامَّتِهِمْ، خیر خواہی ہے اسلام کس کے لیے؟ تمام عالم کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ لوگوں نے پوچھا مظلوم کی تو مدد ہو جائے گی، ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ کہا کہ مظلوم کی مدد کیا تم نے کیسے؟ اس کی خیر خواہی کی، لیکن ظالم کی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، یہ خیر خواہی ہے۔ تو گویا کہ ظالم کو نصیحت کرنا بھی خیر خواہی ہے۔